اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں آج ہم تیسری علامت کا ذکر کریں گے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یہ تیسری علامت ہے۔ اس سے پہلے کبریٰ علامات میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا خروج، اور دجال کے خروج کے بعد تیسری علامت جو ظاہر ہوگی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے۔ آپ کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، جب یہود آپ کو سولی پہ چڑھانے لگے اور ان کا ارادہ تھا آپ کو معاذ اللہ شہید کر دینے کا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کا قرآن مجید میں بیان ہے سورہ النساء میں، وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ نہ آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو مصلوب کیا گیا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، آپ جیسے کسی شخص کو انہوں نے وہاں پہ مصلوب کر دیا۔ بل آگے جا کے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، آپ کو تو اللہ نے یقیناً آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد آگے سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں بالکل واضح صراحت سے اعلان ہے کہ آپ کو اللہ ایک دفعہ اٹھا لے گا، پھر آپ کو نزول فرمائے گا، اور پھر آپ کا کچھ لوگ آپ کے ساتھ دینے والے ہوں گے، کچھ لوگ پھر آپ کے مخالف ہوں گے، آپ پھر دجال سے جنگ کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں اہل سنت کے عقیدے کے نزدیک تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ تشریف لائیں گے، شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کو واصل جہنم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر سے زمین پر دوبارہ نزول علامات قیامت کی تیسری علامت ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا۔ اب سلسلہ یہ ہوگا کہ دجال کا خروج ہو چکا، امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز فجر کے لیے، اور تکبیر ہو چکی ہوگی کہ یک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کے نزول فرمائیں گے۔ یہ منظر ہوگا۔ آپ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ نماز فرمائیں، امامت فرمائیں، لیکن امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ ہی امامت فرمائیں۔ امام مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ اقتداء فرمائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی نماز کی ادائیگی کے بعد دجال پر چڑھائی کر دیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنے لگ جائے گا جیسے پانی نمک میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ یہ ایک پورا خلاصہ، اس پوری جو احادیث کے اندر پورا واقعہ ہے، اس کا منظرنامہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث، حضور نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری 2344 حدیث، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک تم میں عیسیٰ بن مریم عامل حکمران بن کر تشریف لائیں گے، عدل فرمائیں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ موقوف کر دیں گے، ویفید المال حتی لا یقبلہ احد، اور اس وقت اتنا مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ دیں گے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک پورا منظرنامہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، زمین پر کسی قسم کا کوئی فساد باقی نہیں رہے گا، آپ غلبہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے، اور اللہ رب العزت، اب بڑی اہم ایک دو باتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام باطل مذاہب کا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد خاتمہ فرما دے گا، کوئی مذہب اور نہیں رہے گا، صرف اسلام رہے گا، اور آپ کے نزول کے بعد کا کل عرصہ قیام 40 یا 45 سال ہوگا حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث پاک اس حوالے سے مروی ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 155، اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے حدیث نمبر 10,957،
اور ترمذی میں ہے سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 2233، امام ابن ماجہ نے سنن میں بیان کیا حدیث نمبر 4078۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں، اور عیسیٰ آسمان سے نازل ہونے والے ہیں، عنقریب نازل ہوں گے، لہٰذا جب تم انہیں دیکھو تو ان علامات سے انہیں پہچاننا۔ پھر حضور نے حضرت عیسیٰ کی کچھ علامات، شخصی علامات براہ راست، تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو پہچاننے میں امتیوں کو، شخصی علامات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان کا قد متوسط ہوگا، درمیانے قد کے ہوں گے، نہ پست قد ہوں گے نہ بہت لمبے قد کے ہوں گے۔ فرمایا ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا۔ پھر فرمایا وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ پھر فرمایا ان کے سر کے بال ایسے سیاہ اور چمکدار ہوں گے گویا کہ پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ وہ گیلے اور تر نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لوگوں سے اسلام کے دفاع پر جہاد کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے عہد میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب ختم فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور آپ زمین میں 40 سال تک قیام فرمائیں گے۔ پھر آپ کا وصال ہو جائے گا، طبعی وصال ہوگا، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائیں گے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر 45 یا 40 سال کے بعد جب وصال فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں گنبد خضرا کے اندر نیچے زمین میں حضور کی قربت میں آپ کی تدفین ہوگی، اور شریعت محمدیہ پر آپ عمل پیرا رہیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس دوران میں جو آپ زمین پر قیام فرمائیں گے، اور وہ روایت میں بیان کر دوں، امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 281 پر بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول کے بعد جو 45 سال زندہ رہیں گے، اس میں شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے، اور آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ وصال فرما جائیں گے، اور گنبد خضرا کے سائے تلے حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یہ پورا تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس وقت خوشی کا کیا حال ہوگا جب تم عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حضرت مہدی، امام مہدی کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ چیزیں ساری تفصیل کے ساتھ ان کتب میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، وہ مسلم کی حدیث، صحیح مسلم 156 نمبر حدیث، اور صحیح ابن حبان 6819 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے کہ آپ نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا، یعنی حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے آپ تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے۔ جب جامعہ مسجد دمشق میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو آپ کے اس جواب میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں اس وقت امامت نہیں کروں گا، کیونکہ تم میں بعض پر امیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس امت کو فضیلت و بزرگی دینے کی وجہ سے یہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ اقتدا کریں گے اور امام مہدی آگے بڑھ کے جماعت کرائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے ایک طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی دور فتن کی علامات اور علامات کبریٰ کے ذکر میں فرمایا کہ عرب اس وقت کم ہوں گے، اور ان میں سے اکثر بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے، اور ان کا امام اور امیر ایک نیک شخص ہوگا، مہدی ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کی امامت کے لیے بڑھے گا تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور امام مہدی آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ آپ کو آگے کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھو، کیونکہ تمہارے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ سو امام مہدی لوگوں کی امامت کروائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نقشہ واضح ہو گیا کہ وہ کب اتریں گے، کس صورت میں اتریں گے، ان کا شخصی علامات پہچان کے لیے کیا ہوں گی، وہ کس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، دجال ان کو دیکھ کر نمک کی طرح پگھل جائے گا، اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے دجال قتل ہوگا، اور وہ دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور باب لد پر جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی وفات فرمائیں گے اور 45 یا 40 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے، اور بعض روایتوں میں آپ کی شادی اور اولاد بھی ہوگی، اور بعض میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور پھر وہ گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفن ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ آپ کا مدفن حضور کے پہلو میں ہوگا، وہاں دفن ہوں گے۔ اب یہاں ایک کنفیوژن یہ آتی ہے
اس پورے واقعے کو، اس پورے یعنی ایک منظر نامے کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھنے کے بعد کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو ایک شخصیت گردان دیتی ہیں۔ آج کل کے دور میں اس طرح کے کچھ ہیں اسکالرز جن کا دھیان اس طرف جاتا ہے، لیکن یہ کنفیوژن کا نتیجہ ہے۔ احادیث کا اگر صراحت سے مطالعہ کیا جائے تو حضور شیخ الاسلام نے کھول کر جو احادیث کا پورا ذخیرہ بیان فرما دیا، اور بخاری مسلم میں اور حدیث کی کتب میں امام مہدی کے نام سے اور نزول مسیح کے نام سے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام سے پوری الگ الگ ابواب ہیں، یعنی کسی بھی دور میں کوئی کنفیوز نہیں رہا۔ امام مہدی کی آمد کے دور، آمد کے باب بخاری اپنا مسلم میں اور پھر ترمذی میں اور دیگر کتب میں الگ ہیں، اور انہی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے باب الگ ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو الگ شخصیتیں ہیں اور ان کو ہمیشہ سے الگ گردانا گیا۔ امام مہدی امیر امت ہوں گے اور وہ حضور کی آل اور اہل بیت میں سے ہوں گے، اور ان کا نام عبداللہ ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے جو اٹھا لیے گئے تھے۔ تو گویا اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اس کی کنفیوژن بہت سارے مسائل کا باعث ہے۔ اس سے پھر امام مہدی کا تصور بھی سارا کا سارا وہ ابہام میں اور امبیگوس ہو جاتا ہے، اور اس کی معنویت جاتی رہتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں ان فتنوں سے جو علامات صغرا اور علامات کبریٰ کے ذریعے وقوع پذیر ہوں گے، جس کا حضور نے بیان فرمایا تھا، ہمیں ان فتنوں کے دور میں حق کی راہ پر گامزن رکھے۔